تڑپ یہ عشق کی قسط نمبر 6۔ وفا کے امتحانات ختم ہوئے تو ترحان اور عثمان کے امتحان شروع ہو گئے۔ ترحان پہلے سے زیادہ محنت سے پڑھائی کرنے لگا۔ آج صبح سے ہی موسم ابرآلود تھا۔ یوں تو کراچی کے بادل صرف اپنا دیدار کروائے بنا برسے ہی چلے جاتے تھے۔ صبح سے ہی گہرے بادلوں کی وجہ سے سورج چھپا ہوا تھا۔ ترحان نے اپنے بیگ میں کتابیں ڈالیں اور خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سیٹ کر کے بیگ کندھے پر ڈالا اور روم سے باہر چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو ترحان؟ دیکھ نہیں رہے موسم کیسا ہو رہا ہے؟ سبین نے ترحان کو باہر جاتا دیکھ کر ٹوکا۔ ماما یہاں کون سا بارش ہو جائے گی، ابھی دیکھیے گا سب بادل اب بنا برسے ہی چلے جائیں گے۔ ترحان نے جلدی سے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے مگر ایگزامز میں بھی تم وفا کے پاس جاؤ گے، اب تو بس ریوائز کرو گھر میں رہ کر۔ وہ بتا رہی تھی اس نے عثمان کو بھی منع کر دیا ہے آنے سے۔ اس طرح تمہارا وقت ضائع ہوگا میرے بچے، سبین نے پیار سے ترحان کو سمجھایا۔ ماما عثمان مجھ سے پہلے کا پڑھ رہا ہے، اس کی تیاری مکمل ہے، میں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو فوراً پوچھ لوں گا، اور پھر جو میں نے یہاں ریوائز کرنا ہے وہ میں اس کے پاس بیٹھ کر بھی تو کر سکتا ہوں۔ ترحان نے کوفت برے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا بھائی جو مرضی کرو، سبین نے اکتا کر جواب دیا اور دھلے ہوئے کپڑے اتارنے چلی گئیں۔ ارے ترحان تم ایسے موسم میں بھی پڑھنے آ گئے، وفا نے ہنستے ہوئے ترحان سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا موسم کو؟ ترحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے نظر نہیں آ رہا اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، لگ رہا ہے بس بارش ہونے والی ہے، اس موسم میں تو پڑھائی کرنا ظلم ہے۔ وفا نے کھڑکی سے آتی ہلکی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہاں تو اکثر اسی طرح کے بادل آتے ہیں مگر برستے نہیں ہیں۔ خیر انگلش کا پیپر ہے پرسوں، میں تو بس ریوائز کرنے آیا تھا۔ ترحان نے منہ بنا کر کہا، ریویژن تو گھر میں کرتے ہیں نا، اور انگلش میں کون سا کچھ سمجھنا ہوتا ہے۔ چلو خیر ہے، تم یہاں آ کر لیا کرو جیسے تمہیں آسانی رہے۔ ایسا کرو فائبر نکالو، پہلے اسے دیکھو، ترحان کے سامنے بیٹھتے ہوئے وفا نے کہا۔ جی اچھا۔ ترحان بیگ کھول کر باکس نکالنے لگا۔ ارے وفا دیکھو بارش شروع ہو گئی ہے، خالدہ نے اندر آتے ہوئے بتایا۔ سیریسلی ماما، شکر اللہ کا یہ بادل بھی برسے، رہنے دو ترحان، اٹھو پہلے بارش انجوائے کرتے ہیں۔ وفا نے ترحان سے کہا۔ جی کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ ترحان نے چونک کر وفا کو دیکھا۔ ارے بدو، بارش میں بھیگنا پسند نہیں ہے تمہیں؟ اف، میں اب مزید روم میں نہیں رہ سکتی، جلدی کرو، وفا نے بے چینی سے کہا۔ مجھے نہیں شوق بارش دیکھنے کا، آپ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ترحان نے سر جھٹک کر کہا، اوہ گاڈ، تم کتنے بورنگ ہو قسم سے۔ خیر تم بیٹھ کر پڑھو، پھر میں جا رہی ہوں لان میں۔ وفا اپنی بات کہہ کر گھر میں بنے چھوٹے سے لان میں چلی گئی۔ عجیب ہے بھلا، بارش میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اتنا خوش ہو رہی ہے؟ ترحان منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا اور اپنی انگلش کی کاپی نکال کر ریوائز کرنے لگا۔ باہر وفا بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ترحان اکیلا بور ہونے لگا۔ تنگ آ کر اس نے اپنی کاپی بند کی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نظریں گھمائے وفا کو ڈھونڈنے لگا۔ وفا جھولے پر بیٹھے آہستہ آہستہ جھولے لے رہی تھی۔ اے ابرے کرم، آج اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ وفا جھولے لیتے ہوئے گانا بھی گنگنا رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر ترحان مسکرانے لگا۔ وفا اپنی ہی دنیا میں گم تھی، جیسے جھولا آگے پیچھے ہوتا ترحان کی نظریں بھی اسی کے ساتھ حرکت میں آتیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک ترحان اسی طرح کھڑا وفا کو دیکھتا رہا۔ نہ اس بات کی خبر وفا کو ہوئی، نہ ہی خود ترحان کو محسوس ہوا کہ وہ کیوں اس طرح دیکھ رہا ہے۔ بس کرو وفا، اندر آ جاؤ، پکوڑے بن گئے ہیں، بہت نہا لیا بارش میں، بیمار نہ ہو جانا۔
خالدہ نے اونچی آواز میں کہا۔ ترحان ایک دم ہوش میں آیا اور گھبرا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ او ہو ماما، آپ بھی نہ انجوائے نہیں کرنے دیتی، آئے نا آپ بھی میرے ساتھ بھی گئیں۔ وفا نے اندر آنے کے بجائے خالدہ کو اپنے پاس بلانا چاہا۔ پاگل ہو گئی ہو، میں نے سنا ہے جاتی سردیوں کی بارش میں نہیں نہانا چاہیے۔ اچھا اب آؤ، خالدہ نے سختی سے کہا۔ ایک تو ماما پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ایک وہ اندر ترحان دنیا کا بورنگ بچہ ہے، اسے بارش میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وفا اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے خالدہ کے پاس آئی۔ ترحان اپنے بارے میں سن کر خفا ہونے کے بجائے مسکرا دیا۔ وہ بچہ پڑھنے آیا نہ کہ بارش میں نہانے، اور تم اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر خود یہاں جھولے جھول رہی ہو۔ واہ بھائی، ایسی ٹیچر ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ خالدہ نے وفا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ٹیچر ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے اللہ کی رحمت کو اگنور کر کے پڑھائیاں کرواتی پھرو۔ وفا پکوڑا اٹھا کر کھانے لگی۔ اچھا کپڑے بدل کر آ جاؤ، میں ترحان کے پاس جا رہی ہوں، وہیں کھانا باقی کی پکوڑے۔ خالدہ پلیٹ تھامے وہاں سے چلی گئیں۔ ڈھونڈتا مگر وہ ہمیشہ اسے ٹال دیتی، مگر احان اس کے لیے کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ترحان بھی بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ وہ وفا کے پاس جا سکے، مگر امتحانات ختم ہونے کے بعد وفا نے دونوں کو چھٹیاں دے دی تھیں۔ عثمان تو چھٹیاں گزارنے اپنے گاؤں چلا گیا، مگر ترحان گھر میں سخت بور ہوتا۔ اس کا اب گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ بھیا مجھے اپنے کورس کی کچھ کتابیں لینی ہیں، ترحان نے نیوز دیکھتے ہوئے احان سے کہا۔ ہیں کیا ہو گیا، اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دن چھٹیاں انجوائے کرو، ابھی تو تمہاری مس نے بھی آف دیا ہوا ہے۔ احان کے ساتھ ساتھ صدیقی صاحب بھی حیران ہو کر ترحان کو دیکھنے لگے۔ وہ مجھے ابھی سے سٹارٹ کرنی ہے پڑھائی، میٹرک کلاس زیادہ مشکل ہے، میتھ بہت ٹف ہے۔ ترحان نے گڑبڑا کر بہانہ بنایا۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، میرا بچہ کتنا سمجھدار ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ احان، ویسے بھی وقت ضائع کرنے کا فائدہ، اسے بکس لا دو۔ صدیقی صاحب کو ترحان کا رسپانسبل ہونا بہت اچھا لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا، مگر اس کی مس وفا پتہ نہیں پڑھائیں گی اب کہ نہیں، احان نے کہا۔ کیوں نہیں پڑھائیں گی، انہوں نے کہا تھا جب دل کرے آ جانا، ترحان نے بتایا۔ چلو ٹھیک، آ جاؤ پھر، ابھی چلتے ہیں بکس لینے، احان نے ترحان کو دیکھ کر پوچھا۔ جی بھیا ٹھیک ہے، میں ابھی آیا شرٹ چینج کر کے۔ ترحان اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ ویسے ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے تو سمجھدار بھی ہو رہا ہے، شکر ہے اللہ کا، ورنہ مجھے لگتا تھا بہت تنگ کرے گا، صدیقی صاحب نے مونگ پھلی کھاتے ہوئے کہا۔ جی بابا شکر ہے پہلے سے بدل گیا ہے، ویسے یہ اس کی مس کا کمال ہے، کافی اچھے سے سمجھایا ہے اس نے جب ہی، تو اب پہلے کی طرح خفا نہیں ہوتا۔ احان نے وفا کا ذکر مسکرا کر کیا۔ ہاں اچھی بچی ہے وہ ماشاءاللہ۔ تم بتاؤ تمہارا فائنل انٹرویو ہو گیا تھا، کیا بنا؟ جی بابا بس 1-2 دن میں خوشخبری آ جائے گی انشاءاللہ، احان نے خوشی سے کہا۔ انشاءاللہ مجھے فخر ہے تم پر، صدیقی صاحب نے احان کا کندھا تھپتھپا کر کہا۔ چلیں بھیا، ترحان نے ٹی وی لاؤنج میں آ کر کہا۔ چلو اچھا بابا، ماما کو بتا دیجیے گا ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ احان نے کھڑے ہو کر کہا۔ اوکے، خیر سے جاؤ۔ ماما ترحان کہاں ہو یار تم لوگ، احان خوشی سے چلاتا ہوا گھر آیا۔ کیا ہو گیا، خیر ہے سب؟ سبین دل پر ہاتھ رکھے فوراً باہر آئیں۔ جی ماما سب خیر ہے، پہلے منہ میٹھا کریں، احان نے ہاتھ میں پکڑا مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے کہا۔ یہ کس خوشی میں؟ اور تمہارا سلیکشن تو نہیں ہو گیا؟ سبین نے پوچھا۔ جی ماما مجھے پرماننٹ کر دیا ہے الحمدللہ، یہ لیں مٹھائی کھائیں میرے ہاتھ سے۔ احان نے مٹھائی سبین کے
منہ کی طرف کی یہ ترحان کہاں ہے؟ احان نے مٹھائی کھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو پڑھنے گیا تھا وفا کے پاس، ابھی تک آیا نہیں۔ سبین نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں ان کو بھی مٹھائی دے آتا ہوں اور اسے بھی لے آؤں گا۔ احان نے مٹھائی کا دوسرا ڈبہ اٹھا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اور کامیابی دے، آمین۔ اچھا۔ سبین نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ آمین۔ وہ سبین کی گال چومتا ہوا باہر چلا گیا۔ کون؟ گھر کی بیل بجنے پر وفا ہی دروازہ کھولنے گئی۔ جی میں ہوں، احان۔ وفا کو دروازے کے پار سے احان کی آواز آئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وفا دیکھ کر احان کو خوش اخلاقی سے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ بتائیں؟ وفا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سیم ہیئر، یہ لیں مٹھائی۔ احان نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ وفا کی طرف کیا۔ ارے واہ، آپ کا رشتہ طے ہو گیا؟ ترحان نے بتایا ہی نہیں۔ وفا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می مس وفا، مٹھائی صرف رشتہ طے ہونے پر نہیں دیتے، ویسے بھی رشتے والی مٹھائی تو ہم دونوں ایک ساتھ کھائیں گے، احان نے معنیخیز انداز میں کہا۔ جی کیا مطلب آپ کا؟ وفا نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میری جاب کنفرم ہو گئی ہے، تو اس خوشی میں مٹھائی لایا تھا میں، احان نے بات بنائی۔ اوہ اچھا، مبارک ہو بہت۔ میں سمجھی شاید رشتہ ہو گیا ہے، آپ کا اسی لیے اتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ وفا نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ رشتہ ہو گیا تو میں بنگڑے ڈالتا ہوا آؤں گا، احان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا خیر، میں ماما کو بلاتی ہوں، آپ اندر آ جائیں، وفا نے سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا۔ وفا ایک بات کرنی ہے آپ سے، احان نے جلدی سے وفا کو روکا۔ جی کہیں، وفا نے احان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے کہ ماشاءاللہ سے اب میں اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر لگ گیا ہوں اور پھر ہینڈسم بھی ہوں، سب سے بڑی بات کہ آپ مجھے اچھی بھی لگتی ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ احان نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی کو پرپوز کیسے کرنا ہے یہ احان کو کہاں آتا تھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کیا آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ وفا نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، اور میں چنے تو نہیں بیچ رہا، احان نے منہ بنا کر کہا۔ جائیں ذرا منہ دھو کر آئیں، وفا نے نخرے سے کہا۔ منہ کیوں دھو کر آؤں؟ اچھا بھلا تو ہے، خیر مجھے آپ کا جواب چاہیے، میں بہت سنجیدہ ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں مجھے ٹھیک سے اظہار کرنا نہیں آتا، نہ ہی میں ویسا بندہ ہوں کہ پہلے لمبا افیئر چلاؤں، خیر چلانے کی کوشش تو میں نے بہت کی، مگر آپ نے لفٹ نہیں کروائی، اس لیے اب ایک مضبوط رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ احان نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ وفا نے اس کی باتیں سن کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ دیکھیں احان صاحب، یہ سب کچھ میں نے اپنے والدین پہ چھوڑ رکھا ہے، وہ ہی اس بات کا بہترین فیصلہ کریں گے کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وفا نے سنجیدگی سے کہا۔ لو پھر تو رشتہ پکا سمجھیں، مجھے یقین ہے وہ فوراً ہاں کر دیں گے، احان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ کو اپنے بارے میں بہت خوش فہمی ہے؟ وفا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں، اپنے بارے میں خوش فہمی نہیں ہے، مگر آپ کے بارے میں یقین ہے، یہ میرا ہی اتنا حوصلہ ہے کہ آپ کو رشتہ بھیج رہا ہوں، احان نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں تو نہ بھیجیں، کس نے کہا ہے؟ وفا نے خفا ہو کر کہا۔ بس یہ دل نے کہا اور اس کی تو میں ٹال نہیں سکتا، بلا وجہ ناراض ہو کر کام کرنا بند کر دیا تو میں کیا کروں گا، احان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو آپ باتیں بہت، وفا کون ہے باہر؟ اتنی دیر سے دروازے پر کھڑی ہو؟ خالدہ نے اونچی آواز میں پوچھا۔
وہ ماما ہان ہیں، مٹھائی دینے آئے ہیں۔ وفا نے سامنے سے آتی ہوئی خالدہ کو دیکھ کر کہا، اچھا احان آیا ہے؟ ماشاءاللہ بیٹا، مبارک ہو، کیا رشتہ طے ہو گیا ہے اس کا؟ خالدہ نے وفا کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ وفا کی ہنسی نکل گئی جبکہ احان سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا آپ لوگوں کو مٹھائی صرف رشتہ پکا ہونے پر ملتی ہے؟ احان نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی۔ نہیں ماما، ان کی جاب پکی ہو گئی ہے اس لیے لائے ہیں، وفا نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اچھا، مبارک ہو احان بیٹا، اللہ ترقی دے اور برکت دے رزق میں۔ خالدہ نے احان کو محبت سے دعا دی۔ آمین، بہت شکریہ آنٹی۔ احان نے شرافت سے سر جھکا کر کہا، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ نہیں آنٹی، بس چلتا ہوں، ترحان کا آف کب تک ہوگا؟ احان نے وفا کو دیکھ کر پوچھا۔ بس ہو گئی ہے اس کی چھٹی، میں اسے بھیجتی ہوں۔ وفا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اور تمہاری ماما کیسی ہیں؟ خالدہ وہیں کھڑے ہو کر احان سے باتیں کرنے لگیں۔ بھیا میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، ترحان نے مٹھائی کھاتے ہوئے خوشی سے کہا۔ میری جان میں بھی بہت خوش ہوں، بتا کیا گفٹ چاہیے؟ پہلی سیلری میں سے مجھے موبائل فون لے دیں، ترحان نے سوچتے ہوئے کہا۔ واقعی فون چاہیے تمہیں؟ بس سمجھو مل گیا تمہیں فون، احان نے ترحان کو گلے لگا کر کہا۔ تھینک یو بھیا، آپ بیسٹ ہیں، ترحان نے خوش ہو کر کہا۔ ماما میں چاہتا ہوں آپ بس جلد از جلد رشتہ لے کر چلی جائیں، اب وفا کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے اور میری جاب بھی کنفرم ہو گئی ہے۔ احان نے اپنے دل کی بات سبین کو بتائی۔ وہ بہت خوش ہوئیں یہ سن کر کہ احان نے وفا کو چنا ہے۔ انہیں بھی وفا بہت پسند تھی۔ ہاں میرا بس چلے تو کل ہی رخصت کر کے اسے لے آؤں، مگر پہلے تمہارے بابا سے بات کر لوں۔ جی ماما کر لیں، اور ہاں ترحان کو بھی نہیں بتائیے گا، میں اسے سرپرائز دوں گا، احان نے کہا۔ کہیں وہ برا نہ مان جائے، تمہیں تو پتہ ہے اس کا کبھی بھی موڈ خراب ہو سکتا ہے، سبین نے دمکایا۔ اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیں، ویسے بھی اس کی فیورٹ ہے وفا، وہ تو سن کر بہت خوش ہوگا، احان نے بات کو ہنس کر ٹالا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آج ہی میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس ہفتے ہی رشتہ لے کر جائیں گے، سبین نے خوشی سے کہا۔ اوہ ماما آئی لو یو، تھینک یو، احان نے خوشی سے اپنا سر سبین کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ چلو شکر، ہمارے گھر میں بھی رونق ہو گئی، سبین نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ احان وفا کے خیالوں میں کھو گیا۔ یہ کیا ہے بھیا؟ ترحان نے گفٹ پیک میں موجود ڈبے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھول کر دیکھو نا یار، احان نے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ترحان گفٹ پیک کھولنے لگا۔ واو بھیا، آپ نے میرے لیے فون لے لیا، مگر ابھی تو آپ کی سیلری بھی نہیں آئی، ترحان نے خوشی اور حیرانگی والے ملے جلے جذبات میں کہا۔ ارے پہلی بار میرے بھائی نے کچھ خود سے مانگا ہے، میں سیلری آنے کا ویٹ کیسے کر سکتا تھا؟ خیر یہ بتاؤ کیسا لگا فون؟ بہت بہت اچھا ہے بھیا، تھینک یو سو مچ، ترحان نے خوشی سے کہا۔ میری جان تم سے زیادہ اچھا نہیں ہے، احان نے ترحان کو گلے لگا کر کہا۔ ترحان کا دل کیا وہ سب سے پہلے یہ فون وفا کو دکھائے، اسی لیے وہ اپنے وقت سے پہلے ہی وفا کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، ترحان نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارے تمہارے آنے کا ٹائم ہو بھی گیا؟ خالدہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، وہ میں تھوڑا جلدی آ گیا، ترحان نے شرمندگی سے کہا۔ او اچھا، چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ خالدہ نے اسے آنے کی جگہ دی اور دروازہ لاک کیا۔ وفا اپنے کمرے میں ہے، جاؤ اسے بلا لاؤ، میں ذرا برتن دھو رہی تھی، خالدہ نے ترحان سے کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ ترحان اپنے ہونٹ چباتا ہوا وفا کے روم کی طرف گیا۔ ترحان نے آہستہ سے اس کے روم کا دروازہ نوک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔
ترحان نے زور سے دروازہ بجایا مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ترحان نے پریشانی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وفا مزے سے اپنے بیڈ پر بال پھیلائے سو رہی تھی۔ ترحان چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس وفا، مس اٹھیں، ترحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر وفا اتنی آسانی سے کہاں اٹھنے والی تھی۔ ترحان گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ترحان کی نظریں وفا کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ ارے کیا ہوا، یہ سو گئی؟ اف، یہ لڑکی بھی نہ ایسے تھوڑی اٹھے گی یہ۔ خالدہ نے آ کر ترحان کی مشکل آسان کی۔ اٹھ جاؤ وفا، تمہارا اسٹوڈنٹ بیچارہ کب سے اٹھا رہا ہے تمہیں۔ خالدہ نے وفا کے اوپر سے کمفرٹر کھینچتے ہوئے کہا، کون آ گیا ماما؟ وفا نے سستی سے آنکھیں کھولیں۔ ترحان آیا ہوا ہے کب کا، اٹھ جاؤ، یہ کوئی سونے کا وقت ہے، عثمان بھی آنے والا ہوگا، خالدہ نے سختی سے کہا۔ او ترحان، تم جلدی آ گئے آج۔ وفا نے آدھ کھلی آنکھوں سے ترحان کو دیکھا۔ ترحان کی نظریں وفا کی نیند سے بوجھل آنکھوں پر اٹک گئیں۔ ہاں، آج تھوڑا جلدی آ گیا ہے یہ۔ اب تم یہ سستی چھوڑو اور جلدی اٹھ جاؤ۔ خالدہ نے وفا کو دوبارہ آنکھیں بند کرتے دیکھا تو غصے سے کہا، اٹھ رہی ہوں ماما۔ وفا نے اکتا کر کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ترحان، تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے۔ ترحان جو روبوٹ بنا بس وفا کو دیکھ رہا تھا، ایک دم ہوش میں آیا۔ نہیں، میں ڈرائنگ روم میں جا رہا ہوں، ترحان نے سنجیدگی سے کہا اور چلا گیا۔ واو، بڑا زبردست فون دیا ہے تمہارے بھائی نے۔ ترحان وفا کے سامنے بیٹھا اسے اپنا فون دکھا رہا تھا۔ جی، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ترحان نے مسکرا کر بتایا۔ بہت لکی ہو پھر تو۔ جی، بھیا ہیں ہی اتنے اچھے، سب کا خیال رکھتے ہیں۔ ترحان نے احان کا ذکر محبت سے کیا۔ اچھا، ویسے تم ان سے بہت مختلف ہو۔ احان کے ذکر پر وفا کی آنکھوں کے سامنے اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ جی بس وہ بہت اچھے ہیں، شاید میں اتنا اچھا نہیں ہوں، ترحان نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں، تم بھی بہت اچھے ہو پاگل، ایسے نہیں سوچتے۔ وفا نے ترحان کو پیار سے ٹوکا۔ آپ مجھے اچھا سمجھتی ہیں؟ ترحان نے وفا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بالکل، بہت اچھا سمجھتی ہوں، میرے سب سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہو بھائی، وفا نے دل سے کہا۔ تھینک یو۔ ترحان وفا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہو گیا۔ اچھا چلو ایک سیلفی لیتے ہیں تمہارے فون میں، جب تک عثمان نہیں آ جاتا۔ وفا ترحان کا فون چیک کرتے ہوئے کہنے لگی، یہاں آ جاؤ ترحان۔ وفا نے فرنٹ کیمرہ کھول کر کہا۔ جی۔ ترحان کو یہ سب کچھ خاص پسند نہ تھا مگر وفا کے لیے وہ اس کی طرف آ گیا۔ ترحان، تھوڑا مسکرا دو یار، وفا نے ترحان کی سنجیدہ شکل دیکھ کر کہا۔ ترحان نے اپنے ہونٹوں کو زحمت دے کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وفا نے بھی مسکراتے ہوئے تصویر کھینچ لی۔ واہ، کیمرہ بھی اچھا ہے، وفا نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ احان، میرا خیال ہے ترحان کا ویٹ کر لو، اسے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ صدیقی صاحب نے خود کو آئینے میں دیکھ کر کہا۔ اوہو بابا، اسے ہی تو سرپرائز دینا ہے، آپ فکر نہ کریں اس کی، بس اب آپ چلیں اور خوشخبری لے کر آئیں، احان نے بے چینی سے کہا۔ انشاءاللہ خوشخبری ہی لائیں گے ترحان کے بابا، اب آپ بس کریں، تیار ہونا، بیٹے کا رشتہ لینے جا رہے ہیں، برات نہیں۔ سبیر نے خفا ہو کر صدیقی صاحب کو دیکھ کر کہا۔ جی بیگم، بس ہو گیا، لڑکے کا باپ ہوں، تیار ہونا بنتا ہے، چلو۔ جی آئی ایم ریڈی، صدیقی صاحب نے کف ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ دونوں مٹھائی ہاتھ میں پکڑے گھر سے چلے گئے۔ بھیا، ماما بابا کہاں گئے ہیں؟ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ ترحان نے احان کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بس صبر کر میرے بھائی، تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا، بس دعا کر جہاں گئے ہیں وہاں سے کامیاب لوٹیں، احان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں، وہ لوگ جنگ پر گئے ہیں کیا؟ ترحان نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، یہ ہی سمجھ لو، ابھی تک آئے کیوں نہیں، اتنا ٹائم
لگا دیا۔ احان نے دوبارہ گھڑی دیکھی، اتنی ہی دیر میں بیل بجی، لگتا ہے آ گئے۔ احان بھاگتا ہوا دروازہ کھولنے گیا، ترحان بھی اس کے پیچھے۔ اور شکر آپ لوگ آ گئے، اتنا وقت لگا دیا آپ دونوں نے، کیا بنا جلدی بتائیں، احان نے بے چینی سے کہا۔ اف احان، اندر تو آنے دو، اتنی بے چینی، سبین نے احان کو ٹوکا۔ ماما یار، ایک لفظ ہی تو بتانا ہے کہ ہاں یا نہ، اس میں اندر آنا ضروری ہے کیا؟ احان نے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ ترحان نہ سمجھی میں دیکھنے لگا، یہ مٹھائی واپس کیوں لے آئیں؟ آپ کیا ہوا ہے ماما، اب بتا بھی دیں۔ بابا آپ ہی بتا دیں، احان منت کرتے ہوئے کہا۔ کیا بتائیں بیٹا، بس، صدیقی صاحب نے گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب، کیا ہوا؟ جو بھی بات ہے بتا دیں، اب اس طرح تنگ تو نہ کریں آپ لوگ۔ احان نے تپ کر کہا۔ آخر کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بھیا آپ کیوں پریشان ہیں؟ ترحان نے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ خوشی کی بات ہے بھائی، تمہارے بھیا پریشان ہو رہے ہیں، قدیر صاحب تو تمہارے بابا کے پرانے واقف نکلے، مبارک ہو، وہ لوگ راضی ہیں، بس اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کر کے ایک حتمی فیصلہ کریں گے، ویسے وہ لوگ بہت خوش تھے۔ سبین نے پیار سے احان کی طرف دیکھ کر کہا۔ او، ہاتھ میں پکڑا مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا۔ اوہ تھینک گاڈ، آئی ایم سو ہیپی ماما۔ احان خوشی سے سبین کے گلے لگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے، مجھے آپ لوگ کچھ بتا ہی نہیں رہے، ترحان نے ناراض ہو کر کہا۔ پہلے تم یہ مٹھائی کھاؤ، پھر بتاتا ہوں، سرپرائز ہے۔ احان نے ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ڈبے سے ایک لڈو نکالا۔ کس بات کی ہے یہ مٹھائی، ابھی تو جو آپ کی کھلائی تھی؟ ترحان نے پوچھا۔ پاگل، یہ شادی کا لڈو ہے، میری شادی کا، منہ کھول۔ احان نے زبردستی ترحان کے منہ میں مٹھائی ڈالی۔ سبین اور صدیقی صاحب دونوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ویٹ، آپ کی شادی کا لڈو؟ آپ لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ترحان نے خفا ہو کر پوچھا۔ اچھا ناراض نہ ہو، ابھی ساری ناراضگی دور ہو جائے گی جب تمہیں بتاؤں گا کہ کون تمہاری بھابھی بننے والی ہے۔ احان نے مسکرا کر کہا۔ کون بننے والی ہیں بتائیں؟ ترحان نے بچا ہوا لڈو کھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری موسٹ فیورٹ مس وفا۔ احان نے گویا ترحان کے سر پر بم پھوڑا۔ ترحان جو اپنی دہن میں مٹھائی کھا رہا تھا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے احان کو دیکھنے لگا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ترحان نے بہت مشکل سے پوچھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا، سچ بات یہی ہے کہ ماما بابا اس کے گھر آج میرا رشتہ لے کر گئے تھے، تم سے اس لیے چھپایا کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ احان نے ترحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہ جانے کیوں ترحان کے حلق میں مٹھائی اٹکنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے احان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور مٹھائی پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، وہ ناراض ہوگا، بتا دو اسے، مگر اب بھگتو، صدیقی صاحب نے احان کو دیکھ کر کہا۔ احان خود بھی ترحان کے اس رد عمل پر حیران سا ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔